एरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज। गुजरांवाला में बिजली के बिलों में इजाफे और ओवर बिलिंग पर शहरियों का भरपूर एहतजाजी मुजाहिरीन ने बिजली के बिलों को आग लगा दी। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने सैटेलाइट टाउन में वाक़या बाबरा ऑफिस का घेराव कर लिया, जहां मुजाहिरीन ने हुकूमत और गैरको के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाज करने वाले अफराद के हाथों में बिजली के बिल थाम रखे थे, जिन्हें बाबरा ऑफिस के बाहर आग भी लगा दी गई। एहतजाज करने वाले गुजरांवाला के शहरियों का कहना कि हुकूमत और गैरको बिजली की कीमतों में इजाफा ओवर बिलिंग वापस ले, अगर ऐसा न हुआ तो रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सराय आलमगीर हकाइक सामने लाना जुर्म बन गया, पुलिस इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई। सराय आलमगीर पुलिस बेटी भाई को बचाने के लिए चक्कर में निजी चैनल के नुमाइंदे के कैमरामैन को इकट्ठा उठा कर ले गई। निजी चैनल के कैमरामैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खारियां थाना ककराली पुलिस की हिरासत में मुख्तलिफ थानों में एक ही वाक़े के 4 मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज थाने में आने वाले साइल खातून के सामने कमीज उतार कर कानून को तजरीब की। सराय आलमगीर थाना सिटी में आए खातून साइल के सामने की कमीज उतारने और लेट कर तफ्तीश करने पर खबर नशर की गई। सराय आलमगीर पुलिस तफ्तीशी अफसर मोहम्मद असलम तफ्तीशी कमरे में कपड़े उतार कर खातून साल के सामने लेट कर तफ्तीश। सराय आलमगीर थाने के फुटेज निजी चैनल पर नशर की गई। इस मौका पर थाने में आने वाले सालीन के साथ नारवा सलूक और देसी मामूल बनाने पर खबर नशर की गई थी। पेशावर से सैयद गोहर शाह के मुताबिक गवर्नर हाउस पेशावर में नामजद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फबरदारी कायम मुकाम चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान से बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान भी शरीक। तकरीब में सेक्रेटरी कानून शगुफ्ता नवीद ने जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तकर्री का सदारती एलामिया पढ़कर सुनाया। गवर्नर हाजी गुलाम अली की चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान को नई जिम्मेदारियों पर मुबारकबाद, नई ख्वाहिशात का इजहार। तकरीब हल्फबरदारी में पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, वकला, निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर फिरोज जमाल काका खेल समेत दीगर निगरान, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अख्तर हयात खान, मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सरबराहान ने शिरकत। अहमदपुर शर्किया से परवेज बशीर के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसी अहमदपुर शर्किया का महंगे दामों और कंट्रोल रेट पर से ज़ायद पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मुकदमा दर्ज सिटी में दर्ज करवाया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अहमदपुर शर्किया डॉक्टर मसूद सलीम ने ज़राअत ऑफिसर कामरान जब्बार के हमरा कार्रवाई करते हुए महंगी दामों कंट्रोल रेट से ज़ायद खाद फरोख्त करने वाले मोहम्मद अरशद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30,000 जुर्माना आयद किया। दूसरे दुकानदार मोहम्मद इमरान अजीज और हाजी मकबूल अहमद मालिक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना सिटी में मुकदमा नंबर 598/23 दर्ज करवाया। उन्होंने मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। इस दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मसूद सलीम ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नमेंट की हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कंट्रोल रेट से जायद खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया हो, ये किसी राय के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रही। खबर शामिल करें अहमदपुर शर्किया से परवेज बशीर से। साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब और ज़िला जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और साबिक MP PP 251 सरदार खालिद महमूद बारन की हिदायत पर सियासी समाजी कारकुन PP 251 जाम अहमद यार ने हॉस्टल किडनी सेंटर में सरदार मलिक फैजुल्ला ज़नूजा मरहूम साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल खैरपुर डाहा के भतीजे मलिक रिजवान ज़नूजा की क़यादत की सरदार खालिद महमूद बारन की तरफ से पूरे का गुलदस्ता पेश किया। ख्वाहिशात मुकम्मल सेहतियाबी के लिए पैगाम पहुँचाया। मोहसिन PP 251 सरदार खालिद महमूद बारन ने MS सैयद आमिर बुखारी को मलिक रिजवान ज़नूजा की अच्छी ट्रीटमेंट के लिए हिदायत जारी की, जिस पर MS ने किडनी सेंटर बहावलपुर में तमाम डॉक्टरों को मलिक रिजवान की अच्छी ट्रीटमेंट देखभाल के लिए हिदायत जारी की। चोरी और सीना जोरी कसूर के नवाही गांव मान में आइस फैक्ट्री मालिकान रिमोट कंट्रोल डिवाइस से बिजली चोरी करते पकड़े गए। फैक्ट्री मालिकान की तरफ से लेस्को टीम हिरासत किया गया। मामला मजीद जानते हैं बाबर अंसारी से। कसूर के नवाही गांव मान में आइस फैक्ट्री के बजरिया रिमोट कंट्रोल डिवाइस से बिजली चोरी की जा रही थी, जिसकी इतला पर एक्शन लेते हुए SC लेस्को, जमशेद जमान, एक्शन रूरल और SDO ने मौका पर पहुंचकर रंगे हाथों बिजली चोरी पकड़ ली। इसी दौरान फैक्ट्री मालकान की तरफ से लेस्क्यू अफसरान से मुज़ाहमत की गई और लेस्को टीम को हिरासत भी किया गया। वाक़े की इत्तला पर मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच इस मौका पर SC लेस्को जमशेद जमान ने मीडिया को बताया कि तो जब ATVs को ओपन किया गया तो उन्होंने कंज्यूमर ने चोरी करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस लगाई हुई थी,
اور اس سے وہ بجلی چوری کر رہا تھا. تو یہ جو ہے کنزیومر جب اس کا ریکارڈ ہم نے چیک کیا تو اس میں ہمیں جو ریکارڈ پرانا اویلیبل ہوا تو یہ کنزیومر جو ہے ہیبچول ہے. اس سے پہلے بھی اس کے اوپر 2 مرتبہ FIRs ہو چکی ہیں. تو موقع پہ تمام اکوپمنٹ اس کا ٹرانسفارمر، میٹر اسیسریز، کیبلز موقع سے ریموو کیا. پولیس نے بھی، انتظامیہ نے بھی ہمارے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا ہے. تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے انوینٹری اس کی بنا کے تمام چیزیں ریموو کر لی ہیں، جس کو فرد مقبوضگی میں دیں گے اور FIR بھی کروائیں گے. اور اس کا لاس جو ہے جتنا بھی ہمارا ہوا ہے وہ اسیس کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ جتنا اس نے لاس کیا ہے وہ بھی اس سے ریکور کریں گے. تو وہاں پہ ہم نے چیک کیا تو اس کے اندر ڈیوائس پائی گئی جس میں میرے SDO کی کاوش تھی، لائن سپرنٹینڈنٹ تھا، فیڈر انچارج وہ موجود تھا. میں وہاں پہ پہنچا، ہمارے AC صاحب وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ چیک کیا اور اس کا رزلٹ اپنا لیا. وہ چوری میں پایا گیا کنزیومر. تو وہاں سے ہم نے سارا مٹیریل، ٹرانسفارمر، میٹر، کیبل وہ ریموو کر کے لے آئے. اب اس کنزیومر کے خلاف ہم جو ہے ایکشن لیں گے. اور اس بیس پہ ہم نے جو یہ کام کیا، چوری پکڑی، تو ہمیں AC صاحب نے بھی اپریسیشن دی ہے کہ جی آپ محنت کریں. انشاءاللہ ہم چوروں کے خلاف ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے یہ ریٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آ کے ابھی 3 اگست کو یہاں سب ڈویژن کا چارج لیا ہے. تو میرے جو سینئر ہیں ایکشن صاحب، SC صاحب، انہوں نے ایک ٹاسک دیا تھا کہ جو ہیبچول بجلی چور ہیں انہیں آپ دوبارہ سے چیک کریں. اسی سلسلے کی کڑی میں آج پہلے بھی 2 ریڈ کیے تھے جو کامیاب نہیں ہوئے، لیکن آج ریڈ کیا تو الحمدللہ موقع پر بجلی چوری کرتے اسے ریڈ ہینڈڈ پکڑا ہے. اور یہ ریکارڈ سے چیک کر کے پتہ چلا کہ یہ ہیبچول بجلی چور ہے اور پچھلے 2 سال بھی یہ پکڑ ہو چکا ہوا ہے. اور ابھی اس کے خلاف ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو محکمہ کو اس نے لاس پہنچایا ہے، جو قوم کا نقصان کیا ہے، اسے وہ بھی ریکور کریں. اور جو اس طرح کے اور چور ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے خلاف بھی سخت سے سخت کارروائی کریں. آئس فیکٹری سے ریموٹ کنٹرول ڈیوائس، کیبل اور میٹر قبضہ میں لے لیے گئے. فیکٹری مالکان عرصہ دراز سے بجلی چوری کر رہے تھے. 2021 اور 22 میں بھی FIR درج کروائی گئی. فیکٹری مالکان کے خلاف FIR کے لیے پولیس کو مراسلہ جاری کر دیا گیا. بلوں میں اضافہ سے بجلی چوری میں اضافہ شروع ہونے سے وابڈا کی طرف سے روز کی بنیاد پر آپریشن جاری ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ابروکری سرگودا کے نواحی علاقہ 40 اڈا کا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول 40 اڈا کے ہونہار طالب علم بلال یعقوب نے نویں جماعت میں 555 میں سے 542 نمبر لے کر علاقے کا نام روشن کر دیا. مزید تفصیلات ساتھ بلی بڑھ. جی بالکل، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چک نمبر 46 جنوبی کے ہونہار طلبہ نے علاقہ بھر میں اپنے اسکول کا نام روشن کر دیا. 9ویں جماعت کے امتحان میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چک نمبر 46 جنوبی کے ہونہار طالب علم محمد بلال یعقوب نے 555 میں سے 542 نمبر لے کر تحصیل بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ محمد ریحان خالد نے 545 میں سے 527 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ آرٹس گروپ میں وقاص احمد نے 505 نمبر حاصل کر کے علاقہ بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی. ہمارے اسکول کا جو بچہ ہے اس نے 542 نمبر لیے ہیں اور علاقے بھر کے جو آس پاس کے قریب ہے وہ بمشکل 500 کو انہوں نے ٹچ کیا ہے. اس لیے ہمارے جو علاقے کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے اسکول سے بہت لو ہے. ہمارے بچے اور ہمارا سٹاف، ایسا نہ کہیں پہ سٹاف ہے. جس پر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چک 46 جنوبی میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میاں منشا چودھری نے پوزیشن لینے والے طلبہ میں انعامات، ٹرافیاں اور میڈل تقسیم کیے اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول 46 جنوبی کی اس نمایاں کامیابی کا سہرا پرنسپل اعجاز رؤوف صاحب اور ان کے سٹاف کو جاتا ہے، جن کی محنت اور لگن کی وجہ سے اسکول نے علاقہ بھر میں ایک منفرد مقام حاصل کیا. جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ پبلسٹی زیادہ کرتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ پبلسٹی کم کرتے ہیں. ہم جو ہے نا محنت پہ فوکس کرتے ہیں اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. وہ ٹیپ ٹاپ پہ زیادہ زور دیتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ پڑھائی پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور ہر بچے کو پالش کرتے ہیں. وہ سلیکٹڈ بچے لیتے ہیں. ہم ہر بچہ جو ہے وہ جس کو والدین بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈل ہے ہماری طرف سے، یہ ان کو پڑھنا نہیں آتا، ہم اس کو بھی پڑھاتے ہیں. جبکہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سٹاف کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کا سٹاف پوری محنت اور لگن سے بچوں کو تعلیم دینے میں مصروف رہا. ان کی پوزیشنز ہمارے اساتذہ کی محنت کا جو ہے منہ بولتا ثبوت ہے.
اور اس کے علاوہ ہم جو ہے نا ایسے رائٹنگ کمپٹیشن جو ہے انگلش ایسے رائٹنگ اردو ایسے رائٹنگ میں ہم نے پنجاب لیول تک پوزیشنز حاصل کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طرح اپنا جو ہے نا اس اعزاز کو برقرار رکھیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آگے بھی یہ اسکول اپنے سابقہ و روایات کو برقرار رکھتے ہوئے علاقے بھر میں اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے گا۔ پہلا پیغام تو میرا یہ ہے کہ محنت نہیں چھوڑنی۔ محنت انسانی زندگی کی ایک ایسی کامیابی کی طرف ایک ایسی راہ ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ انسان کی زندگی کے اندر مشکلات آتی رہتی ہیں، ہرڈلز آتے رہتے ہیں، آبسٹیکلز آتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کی محنت میں کھوٹ نہیں ہے نا تو آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ گجرانوالہ میں اوور بلنگ اور بجلی کی قیمتوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف شہریوں کا گیپکو آفس کے باہر احتجاج۔ مظاہرین نے گیپکو آفس کے گیٹ کا گھیراؤ کر لیا۔ مظاہرین کی حکومت اور گیپکو کے خلاف نعرے بازی۔ اوور بلنگ اور بجلی کی قیمتوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف شہریوں نے گیپکو آفس کے باہر احتجاج کیا۔ جماعت اسلامی کی طرف سے گیپکو آفس کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا۔ اس دوران مظاہرین نے گیپکو آفس کے گیٹ کا گھیراؤ کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا۔ کہا کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی ہماری بساط سے باہر ہو چکی ہے۔ اپنے گھر کی اشیاء بیچ کر بجلی کے بل جمع کروانے پر مجبور ہیں۔ اپنا روزگار چنگچ رکشہ بیچ کر بجلی کا بل جمع کروایا اور دوبارہ بل پھر آ گیا۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا بجلی کے بلوں میں جگہ ٹیکس فوری واپس لیا جائے۔ چوک سرور شہید تھانہ سرور شہید پولیس شہریوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام۔ چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ چور رات کے نجی شو روم کے تالے کاٹ کر لاکھ روپے مالک کی کار لے گئے۔ چور چوری کے بعد CCTV کیمروں کے ڈیوائس بھی ساتھ لے گئے۔ پولیس کی جانب سے انتہائی سستی کا مظاہرہ۔ تھانہ سٹی سرور شہید پولیس شہریوں کو تحفظ دینے میں مکمل ناکام۔ آئے روز چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چور رات کی تاریخی میں نجی شو روم کے تالے کاٹ کر لاکھ روپے مالیت کی کار لے گئے۔ چور چوری کے بعد CCTV کیمروں کی ڈیوائس بھی اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ پولیس کی جانب سے انتہائی سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس پر تاجر برادری پریشان دکھائی دیتی ہے۔ غیر محفوظ تاجروں نے پولیس کے اعلیٰ افسران سے نوٹس لے کر تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پیسوں کی لالچ میں شرفا پر زنا کی جھوٹی درخواست دینے پر بدنام زمانہ نوسر باز قاری امیر آف چکی کو پلانٹڈ خاتون سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ وصال سرکل پنڈی کھیر میں تعینات ASI ظہیر احمد نے FIR درج کرواتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ عروسہ مریم ساکن اوکاڑا حال رہائش ترنول ضلع اسلام آباد ہمراہ قاری امیر بال شیر محمد ساکن چکی تحصیل پنڈی کھیر کی درخواست لائی۔ 1-2 سال قبل اس کی ملاقات اظہر نامی شخص سے ہوئی جو کہ راولپنڈی میں ٹیکسی چلاتا ہے۔ 23 اگست کو اظہر نے اسکول میں نوکری دلوانے کے بہانے ترنول سے مٹیال چوک بلایا اور سفید کار میں بٹھا کر پنڈی کھیب روڈ پر لے آیا، جہاں اس نے کار میں مزید 2 افراد کو بٹھایا اور زبردستی مجھے گھنے جنگل میں لے جا کر باری باری زنا حرام کاری کا نشان بنایا۔ ملزمان کو نامزد کر کے ان سے بھاری رقم وصول کر سکے۔ مزید آزاد خفیہ ذرائع سے بھی اغوا کی تصدیق نہ ہو سکی۔ مذکورہ جھوٹی درخواست کے سلسلے میں مقامی پولیس نے اپنے افسران سے رابطہ کیا تو DPO اور سردار فیاض خان اور DSP سرکل پنڈی کھیر اصل گرائیہ کے احکامات پر جھوٹی درخواست دے کر پولیس کو گمراہ کر لی اور دیگر دفعات کے تحت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ یاد رہے کہ بدنام تمام نوسر باز قاری امیر ساکن چکی آدھی درخواست باز ہے جو موجود مقدمات میں نامزد ہونے کے ساتھ کئی مقدمات کا مدعی بھی ہے، جو جھوٹ مبنی وقوع بنا کر پولیس کا سہارا لے کر شکار کے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا۔ مذکورہ شخص روحانی عمل کے نام پر علاقے کی سادہ عوام کو لوٹنے کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ اہلیان علاقہ نے پولیس کی جانب سے نوسر باز آدھی درخواست بازوں کے خلاف مہم کو جاری رکھنے اور پولیس کا کندھا استعمال کر کے سادہ لوگوں کو بلیک کرنے والوں کے خلاف سختی سے کارروائی کرتی ہے۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔